آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں اور یہ رہی آج کی سرخیاں۔ امریکہ کے 12 F-15E فائٹر پلینز ایران کے ممکنہ حملے سے پہلے اسرائیل روانہ۔ اسرائیلی سنسد نے بنایا گندا اور گھنونا قانون، فلسطینیوں کو باہر نکالنے کے بل پر ہوئی ووٹنگ، پاس ہوا بل۔ ایران کے سپریم لیڈر کا بیان، حماس اور حزب اللہ کی ہوگی فتح، کہا قدرت کر رہی دونوں کی مدد۔ اسرائیلی کٹر پنتھی منسٹر کی کارگزاری، بین گوئن نے فلسطینی قیدیوں کی زندگی بنائی عذاب۔ اسرائیل نے مانا ساؤتھ لبنان میں گئی 5 فوجیوں کی جان، 16 بری طرح زخمی۔ القدس کے امام کو 3 سال کی جیل، اسرائیل نے لگایا بھڑکانے کا الزام۔ اور ٹرمپ کی حکومت بنتے ہی بند ہو سکتی ہے روس یوکرین وار، لیکن یوکرین سے بڑی قربانی لینے کا پلان تیار۔ آزاد بول انڈیا دیکھ رہے ہیں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عادل خان آزاد۔ 7 نومبر 2024 ہے آج کی تاریخ۔ رات 10 بجے کا اسپیشل بلیٹن، دنیا بھر کی خبریں ہیں آپ کے سامنے۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں دنیا بھر کی خبروں کی اور تفصیل سے بتاتے ہیں کہ آج کیا کیا ہوا ہے۔ امریکہ کے F-15E لڑاکو ومانوں کا، فائٹر پلینز کا ایک اسکواڈرن ایران کے ممکنہ حملے سے پہلے اسرائیل پہنچ رہا ہے۔ امریکہ نے قریب 12 جیٹ بھیجے ہیں۔ اسرائیل پر ممکنہ ایرانی حملے سے پہلے امریکہ لگاتار مڈل ایسٹ میں فوج اور جنگی ساز و سامان بھیج رہا ہے تاکہ اسرائیل کو بچایا جا سکے۔ وہ امریکہ جو ایک سیز فائر کروانے میں ناکام ہے اسرائیل سے، وہ ایک اور مورچے پر جنگ چھیڑنے کے لیے بے قرار بیٹھے اسرائیل کی اپنے ہتھیاروں سے لگاتار مدد کر رہا ہے۔ ایک طرف بہت مجبور ہے امریکہ اور دوسری طرف دوست کے لیے مغرور ہے امریکہ۔ اڑان ٹریکنگ ویب سائٹس پر جارڈن کے راستے میں امریکی F-15E فائٹر پلینز دکھائی دیے ہیں۔ ہاریٹس اسرائیلی اخبار ہے، اس کے مطابق کم سے کم 12 امریکی جیٹ مڈل ایسٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں، جو پہلے سے تعینات فائٹر پلینز میں شامل ہو جائیں گے، ان کی سکواڈرن میں، ان کے بیڑے میں شامل ہو جائیں گے، اور یہ سب مل کر مڈل ایسٹ میں امریکہ اور اسرائیل دونوں کا دفاع کریں گے۔ بڑھتے ہیں آگے دوستوں۔ اسرائیلی پارلیمنٹ، جسے نیسٹ کہتے ہیں، اس نے اسرائیلیوں پر حملے کرنے والوں کے خلاف ایک بے حد گندا اور خطرناک قانون پاس کیا ہے۔ اس قانون کے تحت اسرائیلیوں پر حملوں میں شامل فلسطینیوں کی فیملی کو ملک سے باہر نکالنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس قانون میں یعنی زمینوں پر ناجائز قبضہ کرنے والے ہی ان زمینوں کے مالکوں کو اب ملک سے بھی بے دخل کرنے کا فرمان سنانے جا رہے ہیں۔ اس قانون کو ویاپک طور پر لارج اسکیل پر اسرائیل میں رہنے والے عرب سٹیزنز اور ایسٹ یروشلم میں رہنے والے فلسطینی باشندوں کو ٹارگٹ کرنے کے ہتھیار کی شکل میں دیکھا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، بہت سے مسلمان، عرب مسلمان اسرائیل میں اسرائیلی سٹیزن شپ کے ساتھ رہتے ہیں، اور ایسٹ یروشلم میں ویسٹ بینک والا علاقہ ہے، وہاں فلسطینی عرب رہتے ہیں، فلسطینی مسلمان رہتے ہیں۔ قانون جو پاس کیا گیا، اور میں یہ صاف نہیں ہے کہ حملہ کرنے والے فلسطینی پریواروں، فیملیز یا رشتہ داروں کو کہاں بھیجا جائے گا۔ پھر بھی اسرائیلی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں تباہ ہو چکے غزہ بھیج دیا جائے۔ کیا اس طرح سے انہیں بھی غزہ میں جاری بمباری میں مارنے کا کوئی پلان ہے؟ یہ پتہ نہیں۔ نیسٹ کے ایک بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ قانون کے تحت اسرائیلی سٹیزن شپ رکھنے والے شخص کے لیے یہ نرواسن، یہ جلا وطن ہونے کی، یہ بے دخل ہونے کی جو مدت ہے وہ 7 سے 15 سال کے بیچ ہو سکتی ہے اسرائیلی سٹیزن شپ والے کے لیے، اور لیگل ریزیڈنس پرمٹ ہے جس کے پاس رہنے کا اسرائیل کی طرف یا ویسٹ بینک میں، ایسے شخص کو 10 سے 20 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ دوستو پھر کہتا ہوں کہ یہ ویسٹ بینک میں فلسطینیوں کی اور زیادہ زمینیں قبضانے کا ایک قانونی راستہ ہے، سوائے اس کی اور کچھ نہیں۔ چلیے، بات جب ظلم کی آئے اور ایتمار بین گوئر کا نام نہ ہے، اسرائیلی کٹر پنتھی منسٹر، تو بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ بین گوئر سے ریلیٹڈ ایک اور خبر ہے دی ٹائمز آف اسرائیل میں، کہ اس بندے نے جو سیکیورٹی پرزنرز ہیں، مطلب سرکشا قیدی، جنہیں سیکیورٹی کے مد نظر انہوں نے قید میں لے رکھا ہے، اور پچھلے اکتوبر 7 کے حملے کے بعد سے جیلوں میں ٹھوس رکھا ہے جن فلسطینیوں کو کہ نہیں ان سے جو ہے نا ہماری سرکشا کو خطرہ ہے، انہیں ڈال دو۔ ایسے قیدیوں سے ان کی فیملیز کو نہ ملنے دینے کی مدت کو اور ایکسٹینڈ کر دیا ہے، اور بڑھا دیا ہے۔ پہلے سے کوئی فیملی والا ان سے مل نہیں پا رہا تھا، کوئی نہیں جانتا کس حالات میں پسلی ٹوٹی ہے کہ انگلی کاٹ دی ہے، نہیں پتا، لیکن اب آگے بھی نہیں مل سکیں گے۔ ایتمار بین گوئر کے پاس نیشنل سیکیورٹی منسٹری ہے، اس نے کہا نہیں انہیں مت ملنے دو پریوار والوں کو۔
اور اس سے ہو کیا رہا ہے وہ اسرائیلی اخبار نے 2 لائنز میں آگے لکھا ہے. یہ کہا گیا ہے کہ 1 اور مہینے کے لیے مدت بڑھا دی کہ 1 اور مہینہ ابھی آپ لوگ نہیں مل سکتے. یہ مدت ختم ہونے والی تھی، اس سے پہلے ایکسٹینڈ کر دی. اور 7 اکتوبر کے بعد سے سب لوگ جمع ہیں جیلوں میں، بند کیے ہوئے ہیں. یہ بتایا ہے، آخری لائن دیکھیے، ایمڈ بین گوئر اناؤنس نیو ریسٹرکشنز آن ٹیرر انمیٹس ان اسرائیلی پریزنز. ٹیرر انمیٹس کہہ دیتے ہیں انہیں، جنہیں بند ہے اسرائیلی جیلوں میں. ایمڈ ایٹ ورسننگ دیئر لیونگ کنڈیشنز، ان کی زندگی کو اور جہنم اور عذاب بنانا بین گوئر کا مقصد ہے. خود اسرائیلی اخبار لکھ رہا ہے. آپ کو اور کیا ثبوت چاہیے؟ سپریم لیڈر کی بات آتی ہے. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی صاحب نے کیا کہا ہے. انہوں نے بہت سے جو عالمی دینی لوگ جو تھے، عالم تھے، ان سب سے ملاقات کے دوران جو ہے عالمی نکل جاتا ہے، عالمی منظر وغیرہ. ہم ایک پروگرام کرتے تھے کبھی ایک نیوز چینل میں ڈیبیٹ کا. خیر، عالم تھے، ان سب کے بیچ انہوں نے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ فلسطین اور لبنان، ان دونوں کی جو جدوجہد ہے، جو کشمکش ہے، جو یہ جنگ لڑ رہے ہیں، یہ ان کی جیت کی وجہ بنے گی. جس طریقے سے مضبوطی سے حماس 1 سال سے ڈٹا ہوا ہے، اسرائیل کے پاس اس کی ٹیکنالوجی، اس کا گولہ بارود 2 ورلڈ وار سے زیادہ داغ دیا. امریکہ سے مدد ہتھیاروں کی، یوروپ سے مدد، اس کے باوجود حماس سے نہ جیت پانا، حزب اللہ سے تو ابھی شروع ہوئی ہے، حزب اللہ سے زیادہ نقصان اٹھانا، اس بات کی تصدیق ہے کہ ان دونوں کی قدرت کی طرف سے بہت زبردست طریقے سے مدد ہو رہی ہے. مطلب وہ ایک معجزے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جیت ریزسٹنس موومنٹ کی ہوگی، اسرائیل کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا. یحییٰ سنوار، عباس نیل فروشاں اور اب کے حسن نصر اللہ، ان سب کو بھی اس دوران یاد کیا سپریم لیڈر نے، اور یہی کہا کہ یہ سب لوگ جو لڑ رہے ہیں حماس، اور یہ سب حق کے راستے پر ہیں، باطل کی ہار ہوگی. خیر، سب بڑھتے ہیں آگے. الجزیرہ کی ہیڈ لائن ہے، اسرائیل نے ایک اسکول پر جو ہے ایک اسکول شیلٹر ہوم میں بدل گیا تھا. اسکول تو چل نہیں رہے ہیں، تو وہیں لوگ پناہ گزین جو ہیں ادھر ادھر مارے تڑاڑے گھوم رہے ہیں، وہ سب پناہ لیے ہوئے تھے. ایسے ہی ایک اسکول پر پھر سے بمباری کی ہے اسرائیل نے اور 12 لوگوں کو مار دیا ہے. یہ خبر جب تک چھپی تب تک کی تعداد تھی، اور اس میں سے کتنے گھائلوں نے، زخمیوں نے جان گنوائی، کسی کو نہیں پتہ. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ صبح سے جو بمباری ہے اس میں 27 لوگ اب تک غزہ میں مارے جا چکے ہیں، اور اکیلے ان میں سے 19 لوگ نارتھ غزہ سے ہیں جو 27 مارے گئے ہیں. تو یہ وہ تعداد تھی. اسرائیلی ملٹری نے یہ کہا ہے، یہ الجزیرہ کی ایک جسٹ بریک ہوئی تھی خبر، تو ہم نے لے لی، اس کے بارے میں بہت جانکاری نہیں ہے. الجزیرہ کی بریکنگ ہے، سچی خبر ہے. اسرائیلی ملٹری نے کہا ہے کہ اس کے 5 فوجی مارے گئے ہیں. یہ بڑی خبر تھی، ہم بیچ میں اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ اس کے بارے میں جانکاری نہیں تو بھوکال جھوٹا کاٹیں گے نہیں. 5 فوجی مارے گئے ہیں، 5 فوجی ساؤتھ لبنان میں. اور ہم یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ صرف آج کی تعداد نہیں، اس نے کہا کہ ریسنٹ ویکس میں، پچھلے کچھ ہفتوں میں ہمارے 5 فوجی مارے گئے ہیں لبنان میں، 16 زخمی ہوئے ہیں. اسرائیلی میڈیا نے ایک اسٹیٹمنٹ میں بتایا. جبکہ حزب اللہ کا روز کا دعویٰ ہے کہ روز فوجیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، کچھ زخمی ہو رہے ہیں، کچھ گھائل ہو رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے ہفتوں کی تعداد دی. ایک اور اپڈیٹ آئی غزہ میں، جو مرنے والوں کا آنکڑا ہے اس کو لے کر الجزیرہ نے دی کہ اب یہ تعداد 43,469 کو کراس کر گئی ہے. 1,02,561 لوگ 7 اکتوبر 2023 سے آج 7 نومبر 2024 تک زخمی ہوئے ہیں غزہ میں اسرائیلی بمباری سے. فی الحال یہ سب چیزیں تھیں. اور آپ کو اب بتا دیں، ٹائمز آف اسرائیل کی ہیڈ لائن ہے، انہوں نے خود بتایا کہ یار ہم پر حزب اللہ نے 40 راکٹ کی بوچھار کر دی نارتھ ایریا میں. IDF نے یہ بتایا، اور لگاتار حزب اللہ ہم پر راکٹ کی بوچھار کر رہا ہے. یہ تب ہو رہا ہے کہ جب لگاتار IDF کی طرف سے کہا جا رہا تھا حزب اللہ کے راکٹ کا ذخیرہ ختم ہونے والا ہے. کل بھی انہوں نے 150 راکٹ داغے تھے، آج یہ خبر تک 40 داغے ہیں. جب یہ ڈیولپ ہو جائے گی خبر اور وہاں پر آج کے دن کا آخری منٹ ہو جائے گا، تب تک نہ جانے کتنے اور راکٹ داغے جا چکے ہوں گے. لیبنیز میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ ایک یونیفل کا پیس کیپر جو تھا، پیس کیپنگ فورس کا ایک فوجی، وہ اسرائیل کی اسٹرائک میں
اسے زخم پہنچے ہیں، وہ زخمی ہوا ہے، اور یہ آج کی خبر ہے۔ AFP کے حوالے سے دا ٹائمز آف اسرائیل نے بتائی، اور یونیفل کے آس پاس لگاتار جو ان کی پوسٹ ہے اس کے آس پاس اسرائیل حملے کر رہا ہے، اس میں یونیفل کے ممبرز کافی زیادہ زخمی ہو رہے ہیں۔ خبریں آتی رہتی ہیں۔ فلسطینی ریزسٹنس موومنٹ ویسٹ بینک میں کڑی ٹکر دے رہے ہیں اسرائیلی آکوپائنگ فورسز کو، IOF کو کنفرنٹ کر رہے ہیں تلکارم میں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس دوران انہوں نے ڈائریکٹ ہٹ بھی لگائے ہیں۔ اٹ مینس کہ RPG فائر، باقی یا مائنس وغیرہ، اس سے آرمڈ وہیکلز اور ٹینکس پر اور فوجیوں پر اسرائیل کے ڈائریکٹ نشانے لگائے ہیں۔ ویسٹ بینک میں بھی اسرائیل کی فوج بلڈوزر لے کر سڑکوں کو، عمارتوں کو کھودتی پھر رہی ہے۔ کئی جگہ انہیں فلسطینی لڑاکوں سے بہت زبردست ٹکر مل رہی ہے۔ بنجمن نیتن یاہو کو خطرناک بتایا گیا ہے اسرائیل کے لیے۔ یہ خود اسرائیل کی میڈیا کا سروے ہے۔ کہا گیا ہے یہ آدمی اسرائیل کی فلاح بہبودی، اسرائیل کی سلامتی، اسرائیل کی خوشحالی، اسرائیل کے امن کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ اس آدمی کے سر پر جنگ کی سنگ سوار ہے، اس کو اپنی کرسی سے پیار ہے، یہ کسی کا نہیں یار ہے۔ خیر، چلتے ہیں سر، آگے بڑھتے ہیں۔ تھوڑا سا شاعر ہمارے اندر سے کبھی کبھی بلبلیں مارتا ہے، کیا کریں، ایسی والا تھا۔ اسرائیل سینٹنس an Al-Quds imam to 3 years in prison amid crackdown۔ القدس یروشلم جہاں مسجد الاقصیٰ بھی ہے، وہاں کئی اور تاریخی مسجدیں ہیں، ان میں سے ایک مسجد کے امام ہیں، اور یہ 70 سال کے ہیں، شیخ جمال مصطفیٰ۔ انہیں قید کیا گیا ہے، 3 سال کی جیل کی سزا سنائی گئی ہے۔ الاساویہ نیبرہڈ میں یہ رہتے تھے، القدس کے پاس یہ بستی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو پہلے ہی ڈیٹینشن میں ڈالا گیا تھا، اسرائیلی جیل میں، ڈیٹینشن سینٹر میں، اور ان پر یہ الزام تھا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد انہوں نے جو تقریریں کی اس سے ویسٹ بینک میں لوگ بھڑکے، انہوں نے اسرائیل پر حملے کے لیے ایک پلان منصوبہ تیار کیا، انہوں نے اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے لوگوں کو بھڑکایا۔ اب ذرا ادھر کی دنیا کی 2 خبریں دیکھ لیتے ہیں۔ ٹرمپ کیبنٹ ٹو پش فار فریزنگ یوکرین کانفلکٹ۔ وال اسٹریٹ جرنل کی خبر کو رشیا ٹوڈے، جو روس کا سرکاری چینل ہے، ویب ہے، انہوں نے اسے اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ مطلب اس کا جز یہ ہے کہ ٹرمپ کی حکومت جیسے ہی بنے گی، جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ صدر کی کرسی سنبھالیں گے، آفس میں پہنچیں گے، وائٹ ہاؤس پہنچیں گے، تو وہ کوشش کریں گے کہ روس اور یوکرین کے بیچ کی جنگ جلد سے جلد ختم ہو سکے، لیکن اس کے لیے یوکرین سے ایک بڑی قربانی مانگی جا سکتی ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم جو ہے کیو کو بہت منانے کی کوشش کر رہی ہے یا کر سکتی ہے، اس پر کام کر رہی ہے کہ کیو یعنی کہ یوکرین اور زیلنسکی اس بات کا خواب اور خیال اپنے ذہن سے نکال دیں کہ وہ نیٹو کے ممبر بنیں، یعنی نیٹو کے ممبر بننے کی جو چاہ ہے یوکرین کی، اسے یوکرین کو زیلنسکی کو تیاگنا پڑے گا، تبھی جا کر یہ جنگ ختم ہو سکتی ہے۔ اور ہاں، بارڈر پر فائرنگ بھی بند کرنی ہوگی، روس کو بھی جنگ بند کرنی ہوگی، اس کی بھی پوری بات چیت کرنے کی پلاننگ چل رہی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ روس جو بھڑکا تھا وہ اسی بات سے تھا کہ یوکرین نیٹو میں شامل ہونے جا رہا ہے۔ اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو روس کی سرحدوں تک نیٹو فورسز پہنچ جاتی اگر یوکرین نیٹو کا ممبر بن جاتا۔ بس اسی بات سے جنگ شروع ہوئی تھی، اسی بڑی وجہ کو ختم کر کے یا اس پر یوکرین کی قربانی مانگ کر روس اور یوکرین کا کانفلکٹ ختم کروا سکتے ہیں ٹرمپ۔ سر، ایک اور آخری ہیڈ لائن یہ ہے، نارتھ کورین فوجی روس میں یوکرین کے خلاف لڑ رہے ہیں، خبر میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں۔ اب اس پر نیٹو کا جو بندہ چیف ہے اس نے جو کہا ہے، سیکریٹری جنرل ہے مارک روٹے نیٹو کا، اس نے یہ کہا ہے کہ نارتھ کوریا کے فوجیوں کا رشیا میں موجود ہونا، یوکرین کے خلاف لڑنا، یہ ایک گلوبل سیکیورٹی کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے، ہمیں اس سے نپٹنا ہوگا۔ تو کیا آپ نارتھ کوریا سے نپٹنے جا رہے ہیں؟ ان کا کہنا ہے یورپ کی زمین پر نارتھ کوریا کی فوج کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ دنیا بھر کی خبروں میں اتنا ہی۔ شاید صبح کا بلیٹن آپ کو نہ ملے، شاید دیر سے ملے، کیونکہ اب سفر میں واپس جانا ہے وہاں جہاں سے آپ کو روز پھر سے بلیٹن سنانا ہے۔ بیک گراؤنڈ چکا چک ہونے والا ہے، ابھی تک تو ریئل سیٹ پر تھے، پھر واپس وہیں پہنچیں گے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔